عزیزان گرامی قدر، اس عشرہ اربعین کی آج چوتھی مجلس اور عنوان یہ تھا کہ تقاضۂ حسینیت کو بیان کیا جائے، اور میں اب تک اس منزل تک پہنچا کہ حسینیت کے تقاضے کیا ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے حسین کیا ہے یہ سمجھا جائے، اور حسین کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک سلسلہ سمجھنا پڑے گا۔ کل میں نے آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ خالق جس نے اپنے ہاتھ میں نظام ہدایت کو رکھا، اس نے ہدایت کے لیے 1,24,000 معصوم نبی بھیجے، اور پھر مسئلہ یہاں تک ہوا کہ آخری نبی اس کائنات سے رخصت ہوئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت تک آنے والے تمام افراد کی ہدایت کی ذمہ داری خالق نے لی ہے تو پھر سن 11 ہجری تک ہی سلسلہ کیوں رہے گا؟ جب تک کائنات ہے تب تک سلسلہ رہنا چاہیے۔ اگر کائنات کے رہنے تک سلسلہ ہدایت نہ رہا تو 11 ہجری کے بعد آنے والوں کو اپنے مالک کی بارگاہ میں شکایت کرنے کا موقع ملے گا کہ پروردگار ہمیں ایسے زمانے میں بھیجا جب تیری طرف سے کوئی ہادی نہیں تھا، تیرا سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا تھا، آخری نبی رخصت ہو چکا تھا، سن 11 ہجری سے لے کر کے آج تک جو لوگ پیدا ہوتے آئے اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کو موقع شکایت مل جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا خالق کائنات اپنے بندوں کو اس بات کا موقع دے سکتا ہے کہ بندے اس کی بارگاہ میں اس کا شکوہ کریں کہ مالک تو نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا؟ اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کے نظام ہدایت میں خلل واقع ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کو قبول کیا جائے کہ پروردگار عالم کے نظام ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، لہذا بعد پیغمبر اسلام بھی کوئی ایک ایسا سلسلہ قیامت تک باقی رہے کہ جس کے ذریعے سے بشریت کی ہدایت ہو سکے، جس کے ذریعے سے انسانوں کو ان کے مقام اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے کوئی رہبر باقی رہے، کہ جن کے ذریعے سے کوئی ایک ایسا ہادی ہو جس کے پیغامات اور بیانات کے ذریعے سے انسانی وقار محفوظ رہ سکے، انسانی قدر و قیمت باقی رہ سکے۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ خدمت میں، اس سلسلے میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم نے جہاں سلسلہ ہدایت کو بیان کیا ہے تو صاف لفظوں میں پروردگار عالم نے قرآن میں یہ کہلوا دیا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، بتحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مثنوی نور تو ہے نہیں جو کبھی رہے اور کبھی چلا جائے۔ میں اتنا ضرور محسوس ہو رہا ہے اگر چند لمحے کے لیے مثنوی نور بھی چلا جائے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس سے بھی اپنے اوپر کمنٹ اچھا نہیں لگے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی تو ایسا لگا کہ بالکل اندھیرا ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہاں یہ مثنوی نور چند لمحے کے لیے جا کر کے اپنی اہمیت کو اجاگر کر جاتا ہے۔ شاید اس کے رہنے پہ اس کی ویلیو نہیں معلوم ہوتی، جب جاتا ہے تو قیمت معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال خالق کائنات نے پوری بشریت کی ہدایت کے لیے اعلان کیا کہ ہماری طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے ایک نور اور کتاب مبین ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کے ذریعے سے ان کی ہدایت کرتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ ہے کہ کتاب مبین ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لفظ نور کے سلسلے میں جھگڑا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف روشنی پر ہے تو کیا کیا جائے؟
لوگ لائٹ پہ لڑ جائیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور کے معنی کیا ہے؟ نور کا مفہوم کیا ہے؟ نور سے مصداق کون ہے؟ یہ ساری بحثیں تفسیر میں موجود ہیں. علماء تفسیر نے بہت سی باتیں اس میں بیان کی ہیں، مگر میں سب کے اتفاقی نقطے کو اگر نکالوں تو پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ اس نور سے مراد پیغمبر اسلام ہیں. پورا عالم اسلام بلا تفریق مذہب و ملت سب جانتے ہیں اس نور سے مراد ذات پیغمبر اسلام، اس میں اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں. یہاں تک مسئلہ یہ ہے، اگر فقط ذات پیغمبر اسلام کو اس لفظ نور کا مصداق مان لیا جائے تو بعد پیغمبر اسلام آنے والے تمام انسانوں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ پروردگار عالم سن 11 ہجری کے بعد تو سرکار چلے گئے، اب ہمارے پاس نور نہیں رہا، اور بغیر نور کے تو اپنی لکھی کتاب پڑھی نہیں جاتی. پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر نور کے اپنی ہی پڑھی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اپنی ہی لکھی تحریر نہیں پڑھی جا سکتی. صاحب نور چاہیے. تو سوال یہ ضرور پیدا ہوگا کہ اگر فقط ذات پیغمبر اسلام کو آپ نے نور سے مراد لیا تو سن 11 ہجری کے بعد کتاب بغیر نور کے ہو گئی، کتاب بغیر کتاب کے، بغیر لائٹ کے ہو گئی، بغیر روشنی کے ہو گئی. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ بعد پیغمبر جو مدینے کے حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. سرکار کی موجودگی میں جو حالات تھے مدینے کے میں نے بیان نہیں کیے، وہ بھی قابل بیان ہیں. حالانکہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے، اسے اشارہ کر گزر جاؤں کہ سرکار کی موجودگی میں ہی جبکہ نور بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، اس وقت کی یہ حالات تھے کہ ایک مسجد بنائی گئی تھی، اور اس مسجد کو خالق کائنات نے اپنی کتاب میں مسجد ضرار کہا. لفظ مسجد مقدس ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد بنی، حضور کی موجودگی میں بنی، سرکار کے ہوتے ہوئے مدینے میں تعمیر ہوئی، اور اس مسجد کو نقصان پہنچانے والی مسجد کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عمارت تو مقدس بینر کے تحت بنائی گئی، مگر وہاں بجائے عبادت پروردگار کے دین کے خلاف سیاستیں ہونے لگیں، میٹنگیں ہونے لگیں. اپنے لفظوں میں کہہ دوں، بجائے عبادت کے سیاست شروع ہو گئی. جب وہاں سیاستیں ہونے لگی اور سیاستوں نے دینی مشن کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس مسجد ضرار کو ختم کرو. مسجد توڑوا دی نبی نے. تو اگر حضور کے ہوتے ہوئے، یعنی کتاب اور نور کے ہوتے ہوئے ساتھ بیٹھنے والوں کی سمجھ میں کتاب کی باتیں نہیں آ رہی تھیں اور ایسی حرکتیں ہو رہی تھی کہ مسجد کو توڑنا پڑا اور لوگوں نے مسجد کو بنایا نقصان پہنچانے کے لیے، عبادت کے نام پہ سیاست شروع کر دی، حکم خدا کیا ہوا؟ میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں، اگر کسی مرکز عبادت پر مکاری والی سیاست شروع ہو جائے تو پھر وہ مرکز عبادت بقا کے لائق نہیں رہتا. اسے توڑوایا حضور نے. اسی لیے بڑے ادب سے کہا کرتا ہوں، جتنی سیاستیں کرنی ہوں ایسے مقدس مرکز کے باہر کیا کرو، ایسے مرکز پہ آ کر کے سیاستیں مت کیا کرو. خاص طور سے عزائے حسین میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ عبادت کا مرکز ہے، سیاست کا نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ذکر مولا حسین میں گندی سیاستیں مت لایا کرو. یہ مکاری والی سیاست، عیاری والی سیاست. لفظ سیاست برا نہیں ہے، بات ہے تو کہتا چلوں، لفظ سیاست برا نہیں ہے. اگر آپ غور فرمائیں گے تو ہم کہتے ہیں علوی سیاست الگ ہے
اور علوی سیاست کے مقابلے میں مکاروں کی سیاست الگ ہے۔ مولا علی کی سیاست کا فارمولہ یہ ہے کہ ملاک السیاسہ العدالہ، کہ سیاست کا بیس اور منصب عدل ہوتا ہے۔ یہ مولا علی کی سیاست ہے جہاں عدل مقدم ہوتا ہے، اور وہ مکاری والی سیاست ہے جہاں عدل نہیں بلکہ کرسی مقدم ہوتی ہے، عہدہ مقدم ہوتا ہے، منصب مقدم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں کہا یہ لفظ برا نہیں، مگر کچھ برے لوگوں نے اسے اپنا کر کے اسے برا بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بحث لفظوں میں نہ الجھ جائے، بس آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ الفاظ بذات خود اچھے برے نہیں ہیں، لفظ جو استعمال ہوتے ہیں، جو الفاظ ملا کر کے ایک معنی بنایا جاتا ہے، یہ بذات خود اچھا برا نہیں ہوتا۔ ہاں، اسے اختیار کرنے والوں کا کردار کبھی کبھی اس لفظ کو برا بنا دیتا ہے۔ بھئی لفظ یزید بذات خود برا تھوڑی نہ ہے، ایک بد کردار سے مخصوص ہو گیا تو برا بن گیا، لہذا اب لوگ اس لفظ کو رکھنے سے گھبراتے ہیں۔ لفظ میں کیا ہے؟ لفظ میں نہ جان ہے، نہ حرکت ہے، نہ وہاں کوئی کردار ہے، نہ کوئی ایمان کی بات، لفظ لفظ ہے۔ لہذا بات یہ تھی کہ ایسے حالات حضور کے ہوتے ہوئے ہو گئے، نور بھی ہے، کتاب بھی ہے، تب ایسی کیفیت ہو گئی۔ تو پھر تصور کریں آپ کہ وہ زمانہ جب نور نہ رہے، خالی کتاب ہو تو کیا ہوگا؟ صرف کتاب رہ جائے تو کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ تو حق ہے نا ہمارا کہ ہم اس کی بارگاہ کے پروردگار، کیا جب رسول سید الانبیاء کے ہوتے ہوئے یہ حالات بن گئے تھے، تب اس کے بعد تو خالی کتاب لے کر کے ہم پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے، کون ذمہ دار ہوگا؟ اعتراض اس نظام پر آئے گا، اس سسٹم پر آئے گا جو خالق نے ہدایت کے لیے معین کیا۔ لہذا لا محالہ ماننا پڑے گا کہ لفظ نور کا مصداق فقط ایک ذات محمد نہیں ہوگی۔ پھر سرکار کی وہ حدیث ہمیں سمجھنی پڑے گی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اگر تم نے نور کا معنی فقط محمد رکھا تو سمجھو ایک محمد نہیں ہے، قیامت تک سلسلہ محمد باقی رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب تک کتاب رہے گی تب تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اب میں اپنی منزل پہ آ جاؤں، اسی سلسلے کی ایک کڑی کا نام ہے مولا حسین، اسی سلسلہ ہدایت کے ایک ہادی کا نام ہے امام حسین۔ باقی سلسلہ لمبا ہے، خود مولا حسین کے 9 فرزند امام ہیں، اس کڑی کو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کل بات یہاں میں نے ختم کی تھی، اس سلسلہ ہدایت کے اس ہادی سے پروردگار عالم نے یہ چاہا تھا کہ حسین تمہیں اپنا گلا کٹانا پڑے گا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی قربانیاں پیش کرو، اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، انہیں قربان کرو۔ عظیم قربانی کا مطالبہ اس ذات سے ہو گیا۔ میں یہ بھی کہہ چکا کہ اس قربانی جناب اسماعیل کا فدیہ عظیم کے عنوان سے یہ ذات منتخب ہو چکی۔ سوال میرا کل یہاں ختم ہوا تھا کہ اگر خدا نے چاہا ہے کہ مولا قتل ہوں، عورتیں اسیر ہوں، تو کیا امام حسین مجبور تھے چاہت پر عمل کرنے کے لیے یا مختار تھے؟ بات یہاں کل ختم ہو گئی تھی میری، وقت نہیں تھا میرے پاس آج کرتا۔ آج سن لیں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بعض افراد نے اس فقرے پر جو مولا نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں اور میرے اہل حرم اسیر ہوں، اس وجہ سے کہ اب تو اللہ چاہتا لہذا آپ مجبور تھے، قتل ہو گئے، اس میں پھر زبردستی ہر سال یاد منانا، ہر سال رونا، ہر سال مجلسیں کرنا، ماتم، کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مشیت پروردگار تھی۔ میں نے کل کہا کہ ہمارے یہاں جب گفتگو عقائد کی ہوتی ہے اور بحث چھڑتی ہے کہ آیا ہم مجبور ہیں کہ مختار ہیں،
میں نے کلاس عرض کیا تھا، چھٹے امام نے کہا کہ اگر ایک پیر اٹھا لو اتنے تم مختار ہو، دوسرا اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتے اتنے مجبور ہو. ہمارے یہاں ہے الامر بین الامرین، نہ ہم مجبور ہیں نہ کلن مختار ہیں. اگر ہم سب اپنے عمل میں بالکل مجبور ہوتے تو پھر کسی چور کو سزا دینے کا حق نہیں بنتا، کسی قاتل کو عذاب دینے حق نہیں بنتا. وہ تو ایک مشین کی طرح مجبور ہے صاحب. کیا کہیں آج تک آپ نے دیکھا کہ جس اسلحے سے کسی نے قتل کیا ہو اس اسلحے کو سزا دی جائے؟ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ جو ویپن استعمال ہوا ہو مرڈر میں اس ویپن کو جیل ہوتی ہے. تو نے کیوں مارا؟ وہ تو مجبور ہے، اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں صاحب، تو جیسا استعمال ویسا استعمال ہو جائے گا بیچارہ. وہ ایک چاقو ہے گھر میں رکھا ہوا چھوٹا سا، سبزی کاٹو سبزی کاٹے گا، آدمی کاٹو آدمی کاٹ دے گا. اس کے پاس کیا ہے بھائی؟ اگر ہم اسی طرح مجبور ہیں کہ وہ جہاں چاہے ہمیں استعمال کر لے تو ہمیں انعام کیوں دے گا، سزا کیوں دے گا؟ اگر ہم کلن مختار ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے ہمیں سب اختیار دیا، ہم جو چاہے کر لیں، تو پھر اب سوال پیدا ہوگا اگر سارا اختیار ہمارے ہی ہاتھ میں آ گیا تو پھر یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ خونوں کی روانی کبھی بڑھنا کبھی گھٹنا، کبھی شوگر کا اپ ہونا کبھی ڈاؤن ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارے اختیار میں. تو اب کنٹرول کر لیں اپنے حساب سے اس کو. بھائی کہاں بھاگ رہا، رک جا ذرا سا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے وجود کی بہت سی چیزیں ایسی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم جب چاہتے یہاں پہ چلے جاتے. اس کا معنی ہے تھوڑا سا مجبور ہے تھوڑا سا مختار ہے. یہاں سوال تھا کیا مولا حسین قربانی دینے پر مجبور تھے کہ اللہ چاہ رہا تھا؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ میں سے کون ایسا ہے جس سے خدا یہ نہیں چاہتا کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے؟ کوئی ایسا؟ اللہ سب سے چاہتا ہے نا نماز پڑھے. کیا اللہ اپنے ہر بندے سے یہ نہیں چاہتا کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے نا. تو کیا اس کی چاہت کا مطلب کہ آپ مجبور ہیں روزہ رکھنے پر؟ تو سامنے کی بات ہے. اب یہ ہماری کمزور بندگی ہے کہ مالک کی چاہت کے مطابق عمل نہیں کرتے. وہ ٹھیک ہے چاہتا ہے، چاہنے دو، ہمیں اپنے اعتبار سے چلنا ہے. مگر کربلا عبدیت اس اعلیٰ معراج کا نام ہے کہ جہاں فقط نماز روزے کی چاہت کی بات نہیں ہے، وہاں اللہ نے ان بندوں سے چاہا اپنا گلا کٹوا دو. یہ گلا کٹوانے کے لیے پہنچ گئے. وہاں اللہ نے اپنے ان بندوں سے چاہا گھر کے عورتوں کی چادریں دے دو، ضرورت ہے دین کو. یہ اپنے گھر کی مقدس عورتوں کی چادر دینے کے لیے کربلا کے میدان میں چلے آئے. یہ اطاعت اور عبدیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. پروردگار تو مالک ہے، ہم تیری ملکیت میں ہیں، جو تو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ عبدیت کا وہ مرحلہ تھا، بندگی کی وہ معراج تھی کہ جہاں عبد اپنے ہر عمل کو اس کی مشیت کے مطابق انجام دے رہا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کا امتیاز یہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ خود کچھ نہیں چاہتے سوائے وہ کہ جو خدا چاہتا ہے. ان کی چاہتے اس کی چاہت کی تابع ہیں. اختیار تھا، نہ جاتے قربان ہونے کے لیے، جبر نہیں تھا. اور مسئلہ یہی تھا اگر قربانی نہیں دی جائے گی تو پھر قیامت تک کے لیے اصلاح امت کا نظام قائم نہیں ہو پائے گا. قیامت تک کے لیے سلسلہ ہدایت باقی نہیں رہ پائے گا.
اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے عظیم قربانی کا پیش کرنا ضروری تھا، اور اس کے لیے خدا نے جس ہستی کو منتخب کیا تھا تمہیں قربان ہونا ہے۔ تو کہنے کا ہدف یہ ہے کہ آمادہ تھے، تیار تھے، اس کی خبر بھی تھی کہ ہم قربان ہو جائیں گے، سب کو لے کر کے چل رہے تھے۔ اب اگر اتنا آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کہنے دیجئے، آقا حسین اگر آپ سمجھتے ہیں، مولا حسین کو پہچانتے ہیں، تو اتنی بڑی ذمہ داری امام کے اوپر، یہیں سے بات سمجھ میں آئی کہ کیوں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی وہ سلسلہ ہدایت جو خالق نے قائم کیا تھا، یہاں تک آ کے مرحلہ مولا حسین تک جو پہنچا، نبی کریم نے آواز دی کہ اب حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ بڑی تفسیریں ہوئی اس حدیث کی، بڑے معنی بیان کیے گئے اس حدیث کے، مختلف جہتوں سے گفتگو ہوتی رہی، ہر اعتبار سے اپنے اپنے اعتبار سے یہ مسئلہ حل ہوتا رہا۔ یہ تو ممکن سب کے سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے نواسا نانا سے ہو، وہ نانا بھی نواسے سے ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس نسبی رشتے کے عنوان سے حدیث کو دیکھا، ان کی سمجھ میں حدیث نہیں آ سکتی۔ جو لوگ رشتے کے اعتبار سے اسے دیکھیں گے وہ ہضم نہیں ہوگی، بات سمجھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس کا معنی یہ حدیث رشتوں کے اعتبار سے نہیں ہے، منصب کے اعتبار سے ہے۔ یہ حدیث خونی اور نسبی رشتے کی بنیاد پہ نہیں ہے، فرائض کی انجام دہی کی بنیاد پر ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں تک بات کو واضح نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے ایک بہت مشہور واقعہ قرآن کا سن رکھا ہے، کون سا؟ جناب نوح والا۔ خالق کائنات نے جناب نوح کو حکم دیا، نوح کشتی تیار کرو، ایک کشتی بناؤ، ناؤ بناؤ، بوٹ۔ کہاں بنانا ہے؟ وہ ریگستان میں جہاں پانی برستا ہی نہیں ہے۔ اب ریگستان میں کشتی بننے لگے تو کیا ہوگا؟ بھائی مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے، بالکل دیکھو بیوقوف ہو گیا ہے، بہک گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں نہ ندی ہے نہ پانی ہے نہ کوئی کیفیت ہے، سیلاب کو کہیں تصور نہیں ہے، کشتی بنا رہا، کس کام کی ہوگی ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ جب عبد معبود کا مطیع ہوتا ہے، آسان کر دوں، جب بندہ اپنے مالک کی ہر بات ماننے والا ہوتا ہے تو پھر وہ سماج کے طعنے کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کون کیا کہے گا، اس کی نگاہ میں تو حکم مالک ہے، مالک نے کہا ہے ہمیں کرنا ہے۔ اب دنیا ہنسے، مذاق اڑائے، تانے دے، طنز کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بندہ ہے، مالک کا فرمان ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اچھا بات ہے تو کہتا چلوں، درمیان میں آگے تھوڑا سا گریز کے ساتھ، یہ کیفیت اکثر آپ نے دیکھی ہوگی۔ ماشاء اللہ سے ہماری قوم کے بعض بچے اپنے اسٹائلس بدلتے ہیں اور نئے نئے انداز میں لباس پہنتے ہیں اور نئے نئے طریقے سے بال رکھواتے ہیں۔ اب وہ آپ ہنسیں وہ الگ مسئلہ ہے، آپ ہنستے رہیے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں پڑتا۔ اس کے ذہن میں کوئی ایک آئیڈیل ہے، اس کی نظر میں کوئی ایک ماڈل ہے، اسے وہ ماڈل پسند ہے۔ جب وہ ماڈل پسند ہے تو اپنے آپ کو ویسا بدلتا ہے۔ اب اس کے بعد دنیا کچھ بھی کہے سوچتا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جذبہ قدرت نے ہر انسان میں رکھا، جس ماڈل کو پسند کرو اس کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ کاش میری بات آپ تک آسانی سے پہنچ جاتی۔ جس ہستی کو، جس ماڈل کو، جس آئیڈیل کو لائک کرو، پسند کرو، اچھا لگے تمہیں، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ یہ جذبہ سب کے پاس ہوتا ہے، اور جب اس کے جیسا بننے لگو، اپنے پسندیدہ شخص کی طرح جب اپنے آپ کو بدلنے لگو، تو پھر اب سماج کے طعنے کی پرواہ مت کرنا، دنیا کیا کہتی ہے مت سوچنا، اپنی محبت پہ یقین رکھنا، اس کے جیسے بن جانا۔ کاش اس جذبے کو ہم نے اہل بیت کے لیے استعمال کر لیا ہوتا،
ہم نے اپنی قوم کے بچوں کو سمجھایا ہوتا تمہارا ماڈل دنیا کی فلموں میں آنے والا ہیرو نہیں ہے، اہل بیت کی آغوش میں پلنے والا جوان علی اکبر تمہارا ماڈل ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہوا ہوتا تو قسم خدا کہ ہمارا جوان ویسا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کاش ہم نے اپنی بچیوں کو بتایا ہوتا تمہاری زندگی کے لیے رول ماڈل کی حیثیت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا تمہارا آئیڈیل ہے، جب وہ ان کے جیسا اگر بن رہی ہوتی تو یقین جانیے کہ ان کی گود میں پلنے والے وقت کے امام کے سپاہی ضرور بن جاتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور بہرحال اس میں غلطی آپ کی نہیں ہے، مجھ جیسوں کی ہے کہ ہم نے صحیح آئیڈیل کا تعارف نہیں پیش کیا، ہم صحیح انٹروڈیوس نہیں کرا پائے کہ واقعی آئیڈیل کون ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا آپ غور کر کے دیکھیں کہ جو ہستی جس کے سلسلے میں جسے آئیڈیل بنایا جاتا ہے، جو رول ماڈل ہوتا ہے، بات آئی نا کہ اس کی پیروی کرتے ہیں لوگ، اسے فالو کرتے ہیں۔ اب یہ تو مظلومیت اہل بیت اطہار کی ہے کہ لوگ انہیں آئیڈیل کہتے بھی ہیں مگر انہیں فالو نہیں کرتے، انہیں کہتے کہ اللہ نے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے مگر ان کی پیروی نہیں ہوتی۔ اب کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی اس کے بہت سے اسباب وجوہات ہو سکتے ہیں، وقت کہیں اور نہ چلا جائے۔ بہرحال میں اپنی منزل پہ آ جاؤں۔ امام حسین نے اس پورے نظام ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے، سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے، بشریت کو منزل معراج تک پہنچانے کے لیے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اب ظاہر سی بات ہے آپ نے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ بات وہی تھی کہ منیت کی منزل سمجھنی تھی۔ جناب نوح کشتی بنا رہے تھے، لوگ تانے دے رہے تھے، کشتی بنتی رہی، مگر کشتی بنانے میں جناب نوح آزاد نہیں تھے، جب چاہیے بنا لیجئے۔ حکم تھا ہماری نگاہ کے سامنے بناؤ۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، میں کشتی تو بنانی تھی نا، ہمارے حکم کے مطابق بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، کھلے میدان میں بناؤ۔ یہ حکم جناب نوح کو ہے۔ پروردگار ایک کشتی بنانی ہے، کہیں چھپ کے تنہائی میں بنانے دے تاکہ تانے نہ ملیں، لوگ طنز نہ کسیں، شاید قدرت آواز دے۔ مسئلہ کشتی نجات کا ہے۔ کشتی نجات کسی چھپے ہوئے مکان میں نہیں، کھلے میدان میں بنائی جاتی ہے۔ اس کا تعارف کھلے میدان میں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ایک چھوٹی سی کشتی نجات بھی اللہ کا نبی اپنی مرضی سے نہیں بنائے گا، حکم خدا سے بنائے گا۔ جو سنت الہی قائم ہو گئی نا، کشتی نجات کھلے میدان میں بنے گی، اپنی مرضی سے نہیں بنے گی، اللہ کی نگاہ کے سامنے بنے گی، جیسا خدا کہے گا ویسے بنے گی۔ جب ایک کشتی نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا تو پھر اپنا جانشین اپنی مرضی کیسے بنا سکتا ہے؟ اپنا وصیہ اپنی مرضی سے کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ تو بہرحال اختیارات کی بات ہے۔ بہرحال کشتی بن رہی تھی، لوگ تانے دے رہے تھے، کشتی بنتی چلی گئی، کشتی تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب وہ دن آیا کہ سیلاب آ گیا اور پانی پورے روئے زمین پہ پھیلنے لگا، لوگ ڈوبنے لگے۔ چند منتخب افراد کشتی میں سوار ہو چکے، مگر یہیں پر ایک منظر اور بھی بیان کیا گیا کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ باپ کی حیثیت سے جناب نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کیا آواز دی بیٹے نے؟ آپ نے سن رکھا ہے، مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں ان پہاڑوں پہ چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لیں گے۔ اب عجب مزاج ہے باطل کا، جب بھی رہبر حق کی دعوت سے بھاگتا ہے تو پہاڑ دیکھتا ہے۔ باقی سوچتے رہیے گا انشاءاللہ۔ اسے پہاڑ کی بلندیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں انسانی طبیعت ہے، وہ ظاہری بلندی کو دیکھ کر کے اس پر تو اعتماد کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے نمائندے کے بلند وقار کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اسے ظاہری بلندی دکھ رہی ہے، پہاڑ اتنا اونچا، اسے نہیں معلوم نبی سے کہیں بلند تر ہے۔
اسے پہاڑ دکھے وہ بچا لیں گے، پہاڑ پہ چلا گیا۔ پہاڑوں پہ بھروسہ کرنے والے اللہ کے نمائندے بھروسہ نہیں کرتے۔ پانی بڑھتا چلا گیا، نبی خدا نے اپنے مالک سے کہا پروردگار اسے بچا لے، میرے اہل میں سے ہے۔ بہت توجہ، نبی کا سگا بیٹا ہے نا، نبی کی بات نہیں مانی، پہاڑ پہ بھروسہ کر کے پہاڑ پہ چلا گیا۔ محبت پدری نے، جو باپ والی محبت ہوتی ہے، اس محبت کے سائے میں یا قیامت تک آنے والوں کو پیغام دینے کے لیے نبی نے کہا پروردگار میرے اہل میں سے اسے بچا لے۔ آواز آئی یہ تمہارے اہل میں نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں سے۔ بھیا اگر سگا بیٹا اہل نہ ہو تو پھر اور کوئی اہل کیسے بنے گا؟ جو لوگ رشتوں کو اہلیت کا سبب سمجھتے ہیں، جو لوگ رشتوں کی بنیاد پر اہل بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں، ہم ناطے دار ہیں، اور ہم ان کے سسر ہیں، اور ہم ان کے سالے ہیں، اور ہم ان کے بھائی ہیں، جب سگا بیٹا ہے نبی کے بلانے پہ نہیں آ رہا ہے، نبی کہتے معبود میرے اہل میں سے ہے، اللہ کہتا نہیں تمہارے اہل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ میں حیران ہو گیا، رشتہ کام نہیں آ رہا، حسب نسب کام نہیں آ رہا، مالک عمل دیکھ رہا۔ معبود عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں عمل کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، عمل کوئی ویلو ہی نہیں ہے، عمل کا حساب کیا کرنا، ہم تو رشتہ دار ہیں کافی ہے۔ مگر قرآن کے اس واقعے نے بتا دیا اہل بننے کے لیے رشتہ معیار نہیں ہوتا، کردار معیار ہوا کرتا ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور سن لیجئے، اگر نبی کا سگا بیٹا اچھا کردار نہ ہونے کی بنیاد پہ اہل نہیں ہو سکتا تو پھر قیامت تک کوئی انسان رشتہ جوڑ کر کے اپنے آپ کو اہل نہ سمجھے۔ میں آپ کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب میں اس بات پہ نازا ہوں صاحب کی، دیکھ ہی رہے ہیں سید صاحب ہیں، پگڑی گڑی پہنے ہوئے ہیں، مولوی صاحب ہیں، اب ہم سے بڑا اہل بیت کا قریبی کون ہوگا؟ ہم تو رشتہ دار ہیں نا، گھر والے ہوں گے۔ مگر وہاں سے آواز آئے گی رشتے کی بنیاد پہ احترام نہیں ہوتا، کردار کی بنیاد پہ احترام ہوتا ہے۔ کتنے رشتے میں قریب ہو یہ اہم نہیں ہے، کتنا کردار میں بلند ہو یہ اہم ہے۔ خالق نے صاف اعلان کر دیا اکرام و احترام قبیلے خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، تقوی کی بنیاد پہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زبردستی رشتے گنا کے لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم اس رشتے سے قریبی ہیں، مجھ سے قریبی ہیں۔ تو بہرحال یہ منزل تھی، بیٹا غرق ہو گیا، باپ نبی ہو کر کے نہیں بچا پایا۔ رشتے نہیں بچاتے۔ بات جہاں مجھے پہنچانی تھی، جب تک کشتی بن رہی تھی تب تک کشتی کا وجود تھا جناب نوح کے ذریعے، السفینۃ من النوح۔ اور جب کشتی بن کے مکمل ہو چکی اور سیلاب آیا تو اب جناب نوح کی بقا ہے کشتی پر۔ کشتی کا وجود جناب نوح سے، جناب نوح کی بقا کشتی کے ذریعے۔ یعنی حدیث شاید یہ کہنا چاہتی ہے حسین مجھ سے ہے باعتبار وجود، حسین کا وجود میری وجہ سے، مجھ سے میری بیٹی کا بیٹا، مگر میری بقا حسین کی وجہ سے ہوگی۔
میں باقی رہوں گا، میرا نام باقی رہے گا، میرا مشن باقی رہے گا، میری تبلیغ باقی رہے گی، میری زحمتیں باقی رہے گی، سب حسین کی وجہ سے، بقا حسین کی بنیاد پر۔ لہذا سمجھو اگر نبی کریم کی بقا امام حسین کی وجہ سے ہے تو ہماری بقا حسین کے بغیر کہاں ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جس کو باقی رہنا ہے وہ کشتی حسین پہ سوار ہو جائے۔ اور بات ہے تو کہہ دوں، حدیث عادی کیوں پڑھی جائے، حسین مجھ سے، میں حسین سے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا جو حسین سے محبت کرتا۔ عزیزان محترم، کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنے اللہ کا محبوب نہیں بننا چاہتا؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہو جائیں۔ دیکھیں، محب ہونا اور ہے اور محبوب ہونا اور ہے۔ کیا فرق ہے محب اور محبوب میں؟ محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، صاحب نے تشریف فرمائے، کہتے ہیں ہمارے اس میں فاعل اس میں مفعول والا فرق سیدھا سیدھا سا۔ محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہرحال سبھی ہیں ماشاءاللہ، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، بھائی ہمارا سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے۔ ہم اس سے محبت کریں یہ تھوڑی کمال ہے، کمال یہ کہ وہ ہم سے محبت کرے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں میں پہنچاؤں آپ کو، ایک منظر تھا حیات پیغمبر اسلام میں، نبی کریم ایک جنگ کے لیے علم دینے والے تھے، یاد آ گیا آپ کو؟ اب تک لوگ لے گئے علم، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اب تک انکنڈیشنل لے گئے لوگ علم، کوئی شرط نہیں تھی، لے گئے، سب نے اپنے ارمان پورے کر رہے تھے، شاید ہم کچھ کر جائیں۔ جب نااہل علم اٹھاتا ہے تو میدان سے بھاگتا ہے۔ علمداری کا عہدہ اگر بغیر قابلیت دیکھے ہوئے دے دیا گیا تو کبھی لشکر کہے گا صاحب یہ بھاگے، وہ بھاگے، یہ مسئلے پیدا ہوں گے۔ جس بارگاہ میں سارے منصب قابلیت کی بنیاد پہ دیے جاتے ہوں، وہاں کوئی منصب بغیر اہلیت کے نہیں دیا جائے گا۔ اب تک لوگ جاتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آخر وہ موقع آیا، حضور نے اعلان کر دیا علم اب اپنے مرضی سے کوئی نہیں لے جائے گا، اب آج علمدار کی شرطیں بتائی جائیں گی، علم بس وہی لے جائے گا جس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہوں، آج علم اسے ہی ملے گا جس کے اندر یہ کوالٹی ہو، یہ کوالیفیکیشن اس کے پاس ہو، بغیر اس کے نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہوگی؟ پہلی بات تو لفظ رجل استعمال کیا نبی نے، ایسا مرد ہو کہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہو، بھاگنے والا نہ ہو۔ اتنی بات میں تو بہت دعوے دار نکل آتے، صاحب ہم بھی نہیں بھاگیں گے، ہم بھی حملہ کریں گے، مگر اتنے پہ بات ٹھہری نہیں، بات تھوڑا اور آگے بڑھائی نبی نے۔ اگلی صلاحیت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ حملہ کرے اور بھاگے نہیں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، یہاں تک بھی بہت مل جاتے، اس کے بعد جو بات نہیں، اتنے پہ نہ رہ جائے معاملہ، بلکہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہو، محبت ایک طرفہ نہ ہو، اتنا باکمال ہو کہ یہ خدا و رسول سے محبت کرتا ہو اور وہ بھی ان سے محبت کرتے ہو، دو طرفہ محبت جس کے پاس ہوگی وہی علمدار بنے گا، علم اسی کو دیا جائے گا۔ مگر حیرت ہے اتنی شرطیں بتانے کے بعد بھی لوگ بیدار رہے کہ شاید کل ہمیں ہی مل جائے۔
مسئلہ یہ نہیں تھا شاید ہمیں مل جائے، جسے مل جاتا اس کے لیے نبی یہ رحمت کے دہن اطہر سے نکلے ہوئے مقدس کلمات قیامت تک نہیں، کئی نسلوں کے لیے سند بن جاتے، کئی نسلوں کے لیے سند ہو جاتا کہ آپ دیکھیے ہمارے تھے جن کو نبی نے سند دی کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے، رسول ان سے محبت کرتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے جب علم دینے کی باری کس کو دیا؟ وہ ہستی جس کے اندر یہ صفتیں تھیں۔ میں نے عرض کیا میں محب خدا ہو جاؤں بڑی بات نہیں، مسئلہ ہے وہ ہم سے محبت کرے میں محبوب خدا بن جاؤں۔ نبی کریم کہتے ہیں حسین کی محبت جس دل میں ہوگی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جس کے دل میں مولا حسین کی محبت ہوگی خدا اس سے محبت کرے گا۔ یہ حضور نے اعلان فرما دیا۔ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے آپ سب کی محبتوں کو، محبوب خدا ہو جائیں گے، اس سے بڑا منصب کسے چاہیے؟ مگر تھوڑا سا ٹھہریے، قرآن میں ایک آیت، محبوب خدا وہ بنتا ہے جو فقط دعویٰ نہ کرے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کچھ لوگوں نے دعویٰ محبت کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم کے پاس آئے، حضور اکرم سے کہا یا نبی اللہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک طرفہ دعوی محبت تھا، حکم خدا ہو گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ کس کی؟ نبی خدا کی۔ کیا کرنا ہے؟ پیروی، یعنی ویسا کام کرو جیسا نبی کرتے ہیں، ویسے عمل انجام دو جیسے رسول انجام دیتے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو سرکار کی اتباع کرو، اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لے آؤ کہ اب تمہارا عمل اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو، رسول کو دیکھتے ہوئے ہو، سیرت پیغمبر پہ عمل کرتے جاؤ، جو وہ کر رہے ہیں تم بھی کرو، اتباع پیغمبر کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو۔ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت نے بتایا اللہ کا محبوب بننے کے لیے سرکار دو عالم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ سرکار دو عالم کہتے ہیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے حسین سے محبت کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین سے محبت اتباع پیغمبر کا نام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا حسین سے محبت اتباع نبی ہے، وہی درجہ جو اتباع پیغمبر اسلام پر ملتا ہے وہی درجہ محبت مولا حسین میں عطا ہو رہا ہے۔ کیا؟ کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر عبد معبود کا محبوب بن جائے، مملوک مالک کے لیے محبوب ہو جائے۔ میں اپنے آسان لفظوں میں آپ سے کہہ دوں، جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کمپنی کا مالک آپ سے محبت کرنے لگے تو پھر کیا کسی کی محتاجی رہ جاتی ہے؟ پھر کیا کسی سے خوف لگتا ہے؟ پھر کہیں کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے؟ ڈرنا کس بات کا صاحب؟ یہاں کا باس مجھے چاہتا ہے، یہاں کا مالک مجھے چاہتا ہے، یہاں کا جو آفیسر ہے، چیف ہے، وہ مجھے چاہتا ہے۔ میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کسی آفس کا مالک آپ سے محبت کرنے لگے تو کتنا بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے، کتنا انسان بے خوف ہو جاتا ہے، کتنا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ صاحب حالات کیسے ہی بگڑ جائیں، ڈرنا کیسا؟ ہم تو مالک کے عزیز ترین لوگوں میں سے ہیں، ہم تو باس کے چہیتے ہیں صاحب، پھر خوف کس بات کا ہے؟ حالات کیسے ہی بدل جائے، حالات ہمیں بدل نہیں سکتے، ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔
ہم اس سے گھبراتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ مالک کے محبوب ہیں. قسم خدا کی اگر اتنی بات سمجھ کہنے دیجئے کہ اگر ہم محبت امام حسین میں اپنے مالک کے محبوب بن جائیں تو ہر طرح کے حالات سے بے خوف و خطر ہو جاتے ہیں. اب کربلا والے جو مولا حسین کے ساتھ ساتھ مکمل اطاعت و اتباع کی منزل میں ہیں, اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں, بھلا انہیں تیر و تلوار کیا ڈرائیں گے؟ یہ فوج کی تعداد کیا ڈرائے گی؟ بڑے بڑے حکام کیا ڈرائیں گے؟ عزیزان محترم, کائنات کے ہر قسم کے ڈر کو نکالنا چاہتے ہو تو دل میں حسین کی محبت پیدا کر لو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز ہونا چاہتے ہو, اپنے دل میں آقا حسین کو بسا لو. ایسی محبت مولا حسین سے کرو کہ خدا تم سے اس محبت کی بنیاد پہ محبت کرنے لگے. اور جس دن سے اس حد تک محبت پیدا ہو جائے گی پھر کسی اور کا خوف نہیں رہے گا. گویا حسینیت کا سب سے بڑا مطالبہ ہر یا حسین کہنے والے سے یہ ہے کہ حسین کو فقط اپنی زبان تک مت رکھو, انہیں اپنے دلوں میں اتار لو. مولا حسین کا فقط زبان سے نام نہ لو, تمہارے جسم کا ایک ایک عضو یا حسین کی آواز بلند کر رہا ہو. دل کی گہرائیوں میں مولا حسین کو بسا لو, اس لیے کہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہوا کرتا ہے. محبت کا تعلق زبان سے تھوڑی نہ ہے. محبت زبان سے ہوتی ہے کہ دل سے ہوتی ہے؟ تو بات محبت کی تو ہے. محبت امام حسین محبوب خدا بنائے گی, اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, زبان سے نہیں ہوتا. دل اور زبان میں بڑا فرق ہے. جب تک اقرار توحید و اعتراف نبوت زبان تک رہتا ہے بندہ مسلمان کہلاتا ہے, مومن نہیں بنتا. لیکن جیسے ہی یہ اقرار دلوں میں اتر جاتا ہے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب یہ دل میں اترے تو ایمان آتا ہے, زبان تک رہے تو ایمان نہیں کہتے. محبت دل میں ہو تو محبوب خدا بنے گا, زبان پہ رہے تو پھر زبان پہ کہنے والے تو بہرحال بہت سے ملتے رہے. بات ہے تو کہتا چلوں, کائنات کے امیر کو مولا زبان سے بہتوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جب اعلان ولایت ہوا تو بہتوں نے کیا, بڑی بڑی عظیم شخصیتوں نے کہا تھا مبارک ہو کہ آپ مولا ہو گئے, ہمارے بھی مولا ہو گئے, مومنین کے بھی مولا ہو گئے, مومنات کے بھی مولا ہو گئے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی نہیں کہا تھا نا؟ کہا تھا. جن لوگوں نے کہا تھا کیا وہ لوگ اس ولایت کے اقرار پہ باقی رہے؟ جن کے بڑے بڑے نام تاریخ میں لکھے کہ انہوں نے کہا تھا, یہ صرف کہنے کی حد تک رہ گئے, مان نہیں پائے. اور بہت سے ایسے جن کے نام تو نہیں ملے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, مگر دل سے مان لیا تھا. ایک واضح سا فرق میدان غدیر سے قیامت تک کے لیے یہ ثابت ہو گیا, دل سے مولا کہنے والے بہت ملیں گے, مگر زبان سے مولا کہنے والے بہت ملیں گے, مگر دل سے ماننے والے کم ہوں گے. دل میں اس ولایت کو اتارنے والوں کی تعداد کم رہے گی, جس طرح سے خدا کا شکریہ ادا کرنے والوں کی تعداد کم رہے گی. اس ولایت کو دل سے ماننے والوں کی تعداد کم رہے گی, اہل حق کی تعداد کم رہے گی, راہ خدا میں قربانی دینے والوں کی تعداد کم رہے گی. جب کبھی دین کے لیے امتحان لیا جائے گا تو دیندار کم ہو جائیں گے. مولا حسین نے کہا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں اپنی قلت پہ گھبرانا نہیں چاہیے. ہم کم ہیں اس پہ پریشان مت ہوئیے, بھائی یقین کیجئے حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
بھائی یقین کیجئے حق پہ ہیں کہ نہیں ہے. عدد مت دیکھیے کتنے ہیں یہ مت سوچئے, کس پر ہیں یہ سوچئے. اعتراف حق ہے کہ نہیں ہے, راہ حق پر ہے کہ نہیں ہے, کیسے پہچانے حق پر ہے کہ نہیں ہے. کوئی میزان ہے, کوئی معیار ہے, کوئی ترازو ہے, کوئی تھرمامیٹر ہے. میں دیکھیں ہر چیز کو تولنے کا الگ الگ میزان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ سب کو آپ ایک ہی میں تولتے ہیں. بھائی جس ترازو میں آپ کے گھر کا غلہ تولا جاتا ہے, کیا اسی ترازو میں آپ کے بدن کا ٹمپریچر بھی تولا جاتا ہے؟ ترازو میں دیکھ صاحب کہ کتنا ٹمپریچر ہے, ہوگا نہیں ہوگا. اور جس مشین سے, جس آلے سے آپ اپنے بدن کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں, کیا اسی آلے سے ہوا کی رفتار چیک کر لیں گے؟ جی نہیں ہوتا. ہر شے کو تولنے کے لیے الگ الگ میزان رکھا گیا, پیمانے الگ ہیں, سب کے ترازو الگ ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے اب ہم کیسے دیکھیں حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ میزان حق کیا ہوگا, یہ ترازو کہاں سے آئے گا, ہمیں کیسے پتا چلے حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ سرکار دو عالم جاتے جاتے کہہ گئے کچھ مت دیکھنا, دیکھو تمہارے ساتھ علی ہیں کہ نہیں ہیں. جہاں علی ہے وہاں حق ہے, جہاں حق ہے وہاں علی ہے. تم حق پر ہو کہ نہیں, علی کے ساتھ ہو تو حق پر ہو, علی کو چھوڑ دو تو باطل پر ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد. سیدھا سا مسئلہ ہے, حق پہ ہو کہ نہیں تول کے دیکھ لو اپنے آپ کو. اگر علی کے ساتھ ہو تو حق پر ہو, بات ختم ہے. صاحب یہ ساتھ ہونا, اس کی وضاحت ضروری ہے. ساتھ ہونے کا مطلب کیا؟ بھائی حضور کے ساتھ تو بہت سے لوگ رہتے تھے, اور خود مولا علی کے ساتھ بھی بہت سے لوگ رہے. یہ جو خارجی پیدا ہوئے یہ ساتھ رہتے نہیں, ساتھ میں تھے نہیں تھے پہلے. بڑی بڑی شخصیتیں مولا کے ساتھ رہی ہیں. کیا ساتھ سے مقصد یہ ہے کہ ساتھ میں چلنا, یا ساتھ میں بیٹھنا, یا ساتھ میں اٹھنا, یا ساتھ میں کھانا پینا, یہ معیار ہے ساتھ کا؟ یا ساتھ ہونا ہے کردار کے اعتبار سے؟ دیکھیے ساتھی پیدا تو یہ تو بالکل صاف سی بات ہے. ایک آدمی میرے ساتھ ہر وقت رہتا ہے مگر میرے کردار سے اس کردار نہیں ملتا, میرے مزاج سے اس کا مزاج نہیں ملتا, میری پسند سے اس کی پسند نہیں ملتی. کیسا ساتھی ہے؟ جب کبھی خدا نہ کرے گھر میں ایسا ساتھی مل جائے کہ جہاں مزاج سے نہ ملے تو کتنی تباہی آتی ہے. صاحبان فہم بیٹھے بس آگے جاؤں یہاں سے. جو ساتھی آپ کی حیات کا ساتھی بنایا گیا ہے, اگر مزاج سے مزاج نہ ملے تو کتنی دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے اگر سکون اور امن چاہیے تو جس کی معیت ہے اس کے مزاج سے مزاج ملانا پڑتا ہے, اس کی طبیعت سے طبیعت کو ملانا پڑتا ہے, اس کی پسند سے اپنی پسند کو ملانا پڑتا ہے, تب جا کر کے امن اور ایمان قائم ہوتا ہے. قسم خدا کی جن لوگوں نے اپنی پسند کو امام کی پسند سے ملا لیا, ایسے ہی افراد کو لے کر کے مولا حسین کربلا میں آ گئے. اور آتے وقت یہی تو کہا تھا کہ میرے ساتھ وہ چل رہے ہیں جن کی رائے میری رائے ہے, جن کا معاملہ میرا معاملہ ہے. ساتھ تو بہت آئیں گے مگر ساتھ وہی رہ پائیں گے جو ہم رائے ہوں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ساتھ تو بہت آئیں گے مگر رہ وہی پائیں گے جو ہم رائے ہوں گے. اور کمال انہیں حاصل ہوگا جو اپنی رائے کو رائے سے ملا لیں گے.
جو پسند کو پسند سے ملا لیں گے. میں بات سمیٹ دینا چاہتا ہوں. قسم خدا کی اسی کربلا کے میدان میں ہی تو سمجھ میں آیا کہ واقعی عبدیت کیا ہوتی ہے, واقعی معیت کیا ہوتی ہے, ساتھ رہنے کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے, ساتھ رہنے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جو ساتھ رہنا انسان کو صاحب کمال بنا دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ محسوس کر کے دیکھیے تاریخ کربلا میں کہیں کوئی ایک امام کا ساتھی مجھے ایسا بتائیے جس نے کسی ایک موقع پر امام کے فیصلے کے خلاف اپنی کوئی رائے پیش کی ہو. بڑوں کو چھوڑ دیجیے, بزرگوں کو چھوڑ دیجیے, چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوکے اور پیاسے رہے, جو زحمتیں برداشت کرتے رہے, جو تکلیفیں برداشت کرتے رہے, سب مصیبتیں برداشت کرتے رہے, مگر کہیں بھی کسی نے مشن امام کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کہیں کوئی رائے اپنی امام کی رائے سے الگ نہیں دی. جذبات سب کے باقی آپ محسوس کر کے دیکھیے, آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کا بہت ہی قریبی عزیز ترین دوست مارا گیا, دل مچلا کہ نہیں مچلا, طبیعت بے قرار ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیا دل نے نہیں چاہا کہ جس نے میرے دوست کو مار سکے اسے مار دوں؟ دل چاہ رہا تھا, مگر اگر اپنے دل کا تابع ہوتا تو کربلا کا ہر سپاہی فوراً میدان میں کود پڑا ہوتا, اور وہ جانتا تھا میدان میں اپنی خواہش کے مطابق نہیں جانا ہے, امام کے فرمان کے مطابق جانا ہے. اب دل مچلتا رہے, خواہشیں کچھ بھی کہتی رہیں, طاقت اپنی کچھ بھی کہے, بازوؤں کی مچھلیاں کچھ بھی آواز دیں, جذبات کچھ بھی کہیں, کچھ نہیں سننا ہے, سننا صرف وہ ہے جو امام کہتے ہیں. یہ ہے کربلا, یہ ہے پیغام کربلا, یہ ہے اس حسینیت کا تقاضا کہ اپنی چاہتوں کو قربان کر دو حکم امام کے سامنے. ہم کیا چاہتے ہیں کوئی قیمت نہیں, امام کیا چاہتے ہیں اس پہ نظر ہونی چاہیے. شاید یہ وجہ رہی. عزیز ترین احباب, میں نے کل عرض کیا خدمت میں, چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہو کر کے آتے تھے, ماں نے بھیجا ہے جاؤ قربان ہو جاؤ, مگر امام وقت کی بارگاہ میں مولا اجابت ہے, اجابت ملی ہے تو مقتل میں گئے, نہیں ملی واپس چلے آئے. دل چاہتا ہے کہ جائیں مگر امام اجابت نہیں دیتے. عزیزان محترم, جہاں یہ منزل عبدیت ہو, جہاں یہ مقام اطاعت ہو, تو ظاہر سی بات ہے یہی مناظر اور یہی مثالیں قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے مثال ہوں گی, یہی ہدایت کے لیے روشنی کا کام کریں گی, یہی نور ہدایت کہلائیں گی, جنہیں پیش کر کے ہم دنیا کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انسانی وقار کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں, دوسرے گلے نہیں کاٹے ہیں, ہم نے زحمتیں برداشت کی ہیں. کیسی کیسی زحمتیں آپ تصور کر کے دیکھیں تو صحیح. باپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی جب گری, کربلا سے گر گئی, قافلہ رکا, جناب زینب گئیں, لے کر کے واپس آئیں. اب اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے؟ اہل مقتل کہتے ہیں اب ظالم نے ایک نیا ظلم کیا, اس ننھی شہزادی کو اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا. اونٹ دیکھا ہے آپ نے؟ اونٹ کی پیٹھ دیکھیے, بیچ میں اٹھا ہوا حصہ محسوس کر لیجئے, اور ایک 4 برس کی بچی کا نازک سا بدن محسوس کیجئے, اور اس ظالم کا ظلم محسوس کیجئے. اس ظالم نے اس پیٹھ پر لٹا کر کے ظالم نے رسیاں کس کے باندھ دی, اب نہ گرے گی نہ قافلہ رکے گا. اور اس کے بعد جو ستم کیا ہے, اونٹوں کو دوڑا دیا گیا. اللہ, میں الفاظ کہاں سے لاؤں, جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا شہزادی کا سینہ چھلتا تھا, شاید آواز آتی ہو بابا, جس سینے کو آپ کے سینے پہ آ کر کے قرار ملتا تھا ظالموں نے اسے چھلنی کر دیا ہے. اب وہ ایک لہو ہے جو شہزادی کے جسم اقدس سے نکلتا ہے, اونٹ کی پشت پہ پھیلتا ہے, ننھی بچی چلاتی, آواز بلند کرتی, کوئی سننے والا مدد کرنے والا نہیں ہے. راوی کہتا ہے جب شہزادی کو اتارا گیا تو اونٹ کی پوری پشت خون سے رنگین ہو چکی.
जज़ाकुमुल्लाह वदारो अल्लाह ये मंजर किसी को ना दिखाए, ऐसा यतीम कोई ना हो जैसे अहले हरम के बच्चे आका हुसैन के बच्चे यतीम हुए। ऐसी मुसीबतें किन्हीं बच्चों पर ना आए जो करबला में आका हुसैन के बच्चों पर आई हैं। आप रवायतें सुनते रहते हैं, ये वही मजलूमा शहजादी जिसके साथ ये मजालिम ढाए गए। एक मंजर बयान किया लोगों ने, आपने सुना है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिला अब तक कि जनाब सकीना ने सही से सैराब होकर के पानी कब पिया। नन्ही शहजादी को सैराब होकर के पानी पीने का मौका कब मिला मैंने नहीं पढ़ा, नहीं मिला। हाँ इतना ज़रूर मिला कि जब शाम गरीबा में पानी आया था तो नन्ही शहजादी के पास पहले लेकर के जनाब ज़ैनब आई थी, ए बेटी सकीना उठो पानी पी लो। मगर जैसे ही पानी देखा, पहला सवाल, फूफी क्या चचा आ गए? नहीं बेटा चचा तो नहीं आए हैं, पानी आया है। नन्ही शहजादी ने पानी लिया, पूछा फूफी अम्मा क्या आपने पी लिया? नहीं बेटी हमने नहीं पिया है, हमारा तरीका है पहले जो घर में छोटा है उसे पिला दें फिर हम पी लेंगे। बस सुनना था। जनाब सकीना तड़प गई, फूफी अम्मा अगर सबसे छोटे को पहले पिलाना है तो मेरा छोटा भैया असगर मक्तल में सो रहा है, मैं जाके पहले अपने असगर को पानी पिलाऊंगी। ये मौका था। शहजादी ने रोका, बेटी असगर अब कहाँ रहा? अब मुझे नहीं मालूम यहाँ किसने कैसे पानी पिया गया कि नहीं पिया गया, एक कोहराम जरूर बर्पा हो गया। अजीजो अहले मक्तल ने लिखा, उलमा बयान करते, एक मौका वो आया कि दरमियान सफर में एक मंजर पर, एक मकाम पर जालिम ने अपनी फौजों को पानी पिलाना शुरू किया, अपने सिपाहियों को पानी पिलाना शुरू किया। शहजादी ज़ैनब के पहलू में बैठी हुई नन्ही शहजादी ने आहिस्ते से सर उठा करके फूफी को देखा, फिर सर झुका लिया। जनाब ज़ैनब ने महसूस कर लिया सकीना कुछ कहना चाहती है मगर शायद कह नहीं पा रही। बेटी कुछ कहना चाहती हो? कहा हाँ फूफी अम्मा कहना तो चाहती हूँ मगर आपको बहुत मजबूर पाती हूँ। बेटा मुझसे न कहो, किससे कहोगी? बेटी बताओ क्या कहना है? फूफी अम्मा अगर इजाज़त हो तो मैं जा करके ये जालिम जो पानी पिला रहा है इससे थोड़ा सा पानी मांग लूं। आज़ादार और साक़िए कौसर की पोती इस तरह से प्यासी है, आज पानी के लिए यह हालत है। जिसके बाबा ने दुश्मन को सैराब कर दिया था आज वही बच्ची इतनी प्यासी है, इजाज़त हो तो कुछ मुतालबा कर सकूं। इजाज़त दी जनाब ज़ैनब ने। सुन ले बता, ख़त्म कर दी मैंने गुफ्तगू। जनाब सकीना आ गई मगर उस घराने की बच्ची है जिसने कभी मांगना नहीं सीखा है। अरे अब्बास की लाडली भतीजी है, अब्बास सक्काए हरम होते थे, कभी पानी मांगने का तो मौका ही नहीं आता होगा। हमेशा आगोश में रहने वाली, शफ़क़तों मोहब्बतों में पलने वाली नन्ही शहजादी मांगती कैसे? वो वहाँ खड़ी हो गई जहाँ लोगों को सैराब किया जा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद जालिम अपने सिपाहियों को पानी पिलाने के बाद मुझे पानी दे देगा। मगर रवायत कहती है जालिम ने पहले अपने सिपाहियों को पानी पिलाया, जब सबको पिला चुका तो एक मर्तबा उसने मश्क दहाने खोले और अपने जानवरों को पानी पिलाने लगा। अब अदारो ये मुसीबत के दिन थे, जानवर सैराब हो रहे थे, आले रसूल प्यासे थे, नन्हे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। जब जानवरों को सैराब करने लगा तो एक मर्तबा नन्ही शहजादी फिर भी सब करके खड़ी हो गई, शायद जानवरों को पिलाने के बाद मुझे दे देगा। अब अदारो कयामत आ गई, औलाद वालों तुम्हारे बच्चे ऐसे गरीब न हो, तुम्हारे बच्चों पे ऐसी मुसीबत ना आए, अल्लाह न करे तुम्हारे बच्चे इस तरह से पानी के लिए तरसे, उनके हालात ऐसे हो जाए। ए अज़ान गिरामी, रवायत के फ़िक्र यही कहते हैं कि जब जालिम जानवरों को पानी पिला चुका, एक मर्तबा मलऊन मश्क का दहाना खोलता हुआ जनाब सकीना के पास आया। मश्क का दहाना खोला, अभी तो तसव्वुर कर सको तो कर लो, प्यासी बच्ची की उम्मीदें बढ़ गई होंगी कि अब जालिम को हम पे रहम आएगा, उसने मश्क का दहाना खोला है, अब मुझे सैराब कर देगा। इधर बच्ची की प्यास की उम्मीदें बढ़ती गई, जालिम ने मश्क का दहाना खोला, पूछा सकीना प्यासी हो? दिया। रवायत पानी पियोगी? हाँ। औलाद वालों जालिम ने क्या पानी दिया? रवायत
غم اہل بیت مرنے والوں پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کو اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما،